ہائپوتھیٹیکل آپٹکس جو ہیں جو زیادہ تر پیشنٹس بناتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ والدین کو ٹریٹمنٹ کی پٹری سے اتارنے کے لیے، اسٹرکچر سے اتارنے کے لیے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جو بہت اچھے طرح آزمائے جا سکتے ہیں؟ 2 4 5 دن گھر جب چلے جاتے ہیں تو 2 4 5 دن میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے چھو منتر، جس سے کہ والدین پٹری سے اتر جائیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب انڈور میں ہوتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا لائن میں کھڑے ہو کے کھانا لینا پڑتا ہے۔ مجھے صرف میک ڈونلڈ میں لائن میں کھڑے ہو کے کھانا لینا اچھا لگتا ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی نہ کوئی مسکین سی صورت بنا کے اپنے علاج کو سیبوٹیج کرنا کتنی عام بات ہے، لیکن کس طرح کرتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، کبھی بہت جلد اور کبھی کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو میں پچھلے دنوں میٹنگ کر رہا تھا تو میرے ساتھ سارے سینئر لوگ تھے، ایسے لوگ تھے ولنگ بیس کے، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مری کے، کہ جن کو منیمم 15 سال اور میکسیمم 30 سال ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے، اور وہ سب شکوے کر رہے تھے کہ گھر والے ہماری باتیں سمجھتے کیوں نہیں، وہ بھول کیوں جاتے ہیں، وہ سمجھتے کیوں نہیں، یہ سادہ سی بات کیوں نہیں سمجھتے، فلانی بات کیوں نہیں سمجھتے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو 15 سال ہو گئے، آپ کو 18 ہو گئے، آپ کو 25 ہو گئے، آپ کو 30 ہو گئے، اب ایمانداری سے مجھے بتا دیں کہ یہ ساری ضروری باتیں جو ایڈکشن کے حوالے سے تھیں، تو میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو 12 سال، کسی کو 15، کسی کو 18، کسی کو 25، کسی کو 30 سال ہوئے، اب ایمانداری سے بتا دیں کہ آپ یہ باتیں کب سمجھے تھے۔ میں نے واپس رخ ادھر موڑ دیا اور سب نے پھر اپنا اپنا بتایا کہ ان کو کتنے سال لگے تھے یہ گتھیاں سلجھانے میں، جنہیں ایڈکشن کی گتھیاں کہتے ہیں اور الجھنیں کہتے ہیں، اور اس بیماری کے اندر جو راز و نیاز ہیں وہ آپ کتنے سال میں سمجھے تھے۔ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ 100 دن میں۔ اچھا، قصہ مختصر کہ جب میں نے ان سے ساری بات پوچھ لی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو شکوہ ہے کہ گھر والے جلدی کیوں نہیں سمجھتے، وہ شکوہ ختم ہو گیا۔ یعنی سب نے یہ کہا کہ ہمارا شکوہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا جو پروفیشنل ہیں، اگر ہم باتوں کو سمجھنے میں اتنا وقت لگاتے ہیں تو ہم کس طرح تصور کر لیتے ہیں کہ پیشنٹس کے فیملی ممبر 100 دن میں وہ ساری باتیں سمجھ کے ہڈیوں میں اتار لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی ایسا نہیں کر سکتے 100 دن میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں تسلی نہیں دے رہا کہ آپ جو لمبا ٹائم لیتے ہیں سیکھنے میں تو ٹھیک ہے، لیتے رہے لمبا ٹائم، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے، اور آپ اس ٹائم کو شارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جو بنیادی رکاوٹیں ہیں، پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ کامن سینس کو استعمال کرتے ہیں۔ بیماریوں میں کامن سینس کا کوئی کردار نہیں ہے، بیماریوں میں کامن سینس کا بالکل کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ بیماریوں میں ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹیفک سٹرکچر ہوتا ہے، ایویڈنس بیس چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو کیا جاتا ہے۔ ہر بیماری کا جو علاج ہوتا ہے وہ کامن سینس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بچوں کو بخار ہوتا ہے اور مائیں انہیں لپیٹ دیتی ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ اس سے بخار کو کوئی افاقہ ہو سکتا ہے؟ لیکن زیادہ تر لوگ بخار میں لپیٹتے ہیں، جتنا پسماندہ ہوگا علاقہ اتنا لپیٹیں گے۔ لیکن اگر کسی بچوں کے ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہو تو ڈاکٹر ایسے بچے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دے گا، گردن باہر رکھ کے ہوپفلی۔ تو یا گھر میں پٹیاں کرنا، جو ٹاول بھگو کے جسم پہ پھیرنا، تاکہ سب سے پہلے اس کا بخار اترے، اور ایسا سر پہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی دنیا میں کہیں بھی بخار کو اتارنے کے لیے یہ طریقہ نہیں کرتا تھا۔ بلڈ پریشر کا علاج کیا ہوتا تھا کہ جونکیں لگا دینا اس بندے کو کہ وہ اس کا خون چوستی رہیں، اور اس سے اس کا بلڈ پریشر کم ہوتا رہتا تھا۔ ایک کوئی انگریز آیا تھا لاہور کی نہر میں، وہ نہا رہا تھا
اور سڈنلی اس نے دیکھا کہ اس کو کوئی چیز چبھ رہی ہے, تو اس نے پکڑ کے تو ایسے لمبا کر کے دیکھا تو وہ ایک جونک تھی. تو کسی نے جب اس کی مصیبت کو دیکھا تو اس کو آگے ہو کے دیکھا, کہتے ہیں جوک جوک جوک, کہتے ہیں اٹ از 9.5 inches لانگ اینڈ یو سے اٹ از اے جوک. وہ جوکیں جو تھیں وہ لگاتے تھے جس سے کہ وقتی طور پر بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا تھا کیونکہ خون نکل جاتا تھا. پھر اخیر میں وہ بلڈ پریشر سے نہیں مرتے تھے لوگ, وہ خون کی کمی سے مر جاتے تھے. ایسے اور بہت سارے علاج. بے ہوش کرنے کے لیے بڑا شاندار طریقہ تھا 200 سال پہلے کہ سر کے پیچھے ڈنڈا مارے, مریض بے ہوش ہو جائے, اگر وہ زندہ بچے تو اس کو آپریشن کر لے. یہ جو کامن سینس کا طریقہ ہے کہ سر پہ ڈنڈا مارو گے مریض بے ہوش ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا کام. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.